بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ناروا تہمتوں کا جواب۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ میں سعودی عرب میں تھا، وہاں کی ایک مسجد میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص میرے پاس آیا، جس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ شام کا رہنے والا ہے، اور اس نے بھی مجھے جان لیا کہ میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ چند سوال و جواب کے بعد اس نے کہا، تم شیعہ لوگ نماز کے آخر میں 3 مرتبہ کیوں خان الامین خان الامین خان الامین جبرائیل نے خیانت کی کہتے ہو؟ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور تم یہ اچھی طرح دیکھو کہ میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو، میں کھڑا ہوں۔ میں 2 رکعت نماز آخری 3 تکبیروں کے ساتھ بجا لایا۔ اس کے بعد اس کا نظریہ معلوم کیا تو اس نے کہا کہ تم نے تو ایک ایرانی اور عجم ہوتے ہوئے بھی ہم عربوں سے اچھی نماز پڑھی ہے، لیکن خان الامین خان الامین خان الامین کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا، یہ چیزیں اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے تم جیسے سادہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہیں، اور یہ تہمت ہمارے دشمنوں کی طرف سے لگائی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ اختلاف رہے۔ وضاحت کے طور پر خان الامین سے ان کا مطلب یہ ہے کہ العیاذ باللہ شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ فرشتہ وحی جبرائیل امین علیہ السلام کو علی علیہ السلام کے پاس قرآن لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا اور آتے آتے راستہ بدل دیا اور قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے اور قرآن آپ کے حوالے کر دیا۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرات نماز کے بعد 3 مرتبہ خان الامین جبرائیل نے خیانت کی کہتے ہیں۔ کتنی بے انصافی ہے! ارے کوئی شیعہ ہے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے؟ سچ مچ اگر دنیا کے مسلمان شیعوں کو، جو مسلمانوں کا ایک اٹوٹ انگ ہیں، حصہ ہیں، اس عقیدے سے پہچاننے لگیں تو کیا وہ کافر کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں؟ اسی طرح کی دوسری تہمت یہ ہے کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ حجاز کے ایک درباری ملا نے اپنے خطبے میں اس طرح کہا، اگر شیعہ اتحاد کی دعوت دیں تو ان کے قریب نہ جانا، وہ ہم سے کسی بھی چیز میں ایک نظریہ نہیں رکھتے، نہ توحید کے بارے میں، نہ صفات خدا، نہ قرآن کے بارے میں، اور نہ دوسرے امور میں۔ وہ ہمارے اور عالم اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے یہاں تک کہا کہ شیعہ اس بات کے معتقد ہیں کہ خدا نہ عالم ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر، بلکہ یہ تمام صفات وہ اپنے امام سے منسوب کرتے ہیں، اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ اس ملا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ تمام باتیں اس نے شیعہ کتب سے کہی ہیں۔ اس زرخرید ملا سے کہنا چاہیے کہ اگر تو غرض پرست نہیں ہے تو ذرا انصاف سے فیصلے کر۔ شیعوں کی حقیقی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں، اور شیعوں کا قرآن بھی لاکھوں لوگوں کے پاس موجود ہے، اور تفاسیر علماء شیعہ بھی لوگوں کے ہیں۔ تمہارے لیے مناسب ہے کہ ایران کا ایک سفر کرو اور شیعوں کے حوزہائے علمیہ کو قریب سے دیکھ لو، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ تمہاری بیہودہ تہمتیں کتنی بے بنیاد ہیں۔ دلائل کے مقابل ایک وہابی عالم کی لاچاری۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، مسجد نبی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر منور کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ناگہاں ایک ایرانی شیعہ آیا اور مرقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار کا بوسہ لینے لگا۔ مسجد کا امام جماعت جو ایک وہابی عالم تھا، اس نے ایرانی کو بوسہ دیتے دیکھ کر چلانا شروع کیا، کیوں اس بے شعور پتھر اور کھڑکی کا بوسہ دیتا ہے اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے؟ یہ دیوار پتھر کی اور کھڑکی لوہے کی ہے،
اس وہابی امام جماعت کی چیخ سن کر ایرانی شیعہ کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ میں نے امام جماعت کے سامنے جا کر اس سے کہا، در و دیوار کا بوسہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو محبت کی وجہ سے اس کا بوسہ دیتا ہے، اس کام میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہ یہ شرک ہے۔ میں نے اس سے کہا، آیا قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 جس میں خداوند عالم فرماتا ہے، فَلَمَّا أَنَّ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ پس جب بشیر یوسف کی زندگی کی بشارت لے کر یعقوب کے پاس آیا اور اس قمیص کو اس کے چہرے پر ڈال دیا گیا تو اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ تم سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیرہن تو ایک کپڑا تھا، اس کپڑے نے کس طرح جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی عطا کی؟ آیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے کہ یہ کپڑا جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے سے ان خصوصیتوں کا مالک ہو گیا تھا؟ وہابی امام جماعت میرے سوال کے جواب میں بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 میں آیا ہے، جس وقت قافلہ سرزمین مصر سے جدا ہوا اور کنعان کی طرف روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کنعان مصر سے تقریباً 80 فرسخ پر واقع ہے، نے کہا، انی لا جد ریح یوسف، میں بوئے یوسف سونگھ رہا ہوں۔ پتہ چلا اولیاء علیہم السلام مانوی طاقت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کی اس نامرئی طاقت سے بہرہ مند ہونا نہ صرف یہ کہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے، کیونکہ ایسے آثار ان کے پاس اور منزہ عقیدہ توحید سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ وضاحت: قبور اولیاء علیہم السلام پر ہم دل کی گہرائی سے ان سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور انہیں ہم خانہ خدا کے دروازے قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ بغیر کسی وسیلے کے خدا سے رابطہ پیدا کر سکیں، اس لیے ہم انہیں اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 میں آیا ہے، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ انہوں نے یعنی برادران یوسف نے کہا، اے بابا آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، بے شک ہم گنہگار تھے۔ اس طرح اولیاء علیہم السلام سے توسل کرنا جائز ہے، اور جو لوگ اسے توحید کے خلاف جانتے ہیں وہ یا تو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ نہیں ہیں یا انہوں نے اپنی آنکھوں پر تعصب کی اینک چڑھا رکھی ہے۔ ہم سورہ مائدہ کی 25ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت میں وسیلے سے مراد صرف انجام واجبات اور ترک محرمات نہیں ہے بلکہ مستحبات من جملہ اولیاء خدا علیہم السلام سے توسل کرنا بھی وسیلہ شمار ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک،
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد